اللہ والوں سے محبت ہو جائے، نیکیوں سے انس ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، اچھوں کی صحبت میں سکون مل جائے، برے ماحول سے دل اچاہٹ ہو جائے، یہ مولا کی وہ روحانی نعمتیں ہیں، بن مانگے نہیں ملا کرتی، یہ بن مانگے نہیں ملتی۔ اگر نسب اور خاندان کی بنیادوں پہ یہ چیزیں ملتی تو ابو لہب راندہ درگاہ نہ ہوتا، تبت یدا ابی لہب وتب نہ ہوتا، اسے یہ بد دعا نہ ملتی۔ قریشی تھا، قریشی، رشتے میں نبی کا چچا تھا اور سردار تھا، عقل و شعور بھی خوب تھا، قوم کا سردار اور وڈیرا بھی تھا، حسن و جمال کے اندر بھی یکتا تھا، حسن و جمال کے اندر بھی یکتا۔ پہلے اسے شعلہ بطور تعریف کے کہا جاتا تھا، شعلہ اتنا چمکتا ہے جیسے آگ کا شعلہ چمکتا ہے، بعد میں یہی اس کے حق میں بد دعا بن گئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو یہ روحانی نعمتیں بن مانگے نہیں ملتی، بڑا غیور ہے اس معاملے میں اللہ۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم تمہارے گردن پہ یہ ہدایت تھوپ دیں گے، تم اسے ناپسند بھی کرتے رہو تب بھی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا یہ ہدایت ایمان تمہارے گلوں پہ تھوپ دیں گے کہ تم نہ بھی چاہو ایمانی اور اسلامی زندگی اور تمہاری موت ایمان کی حالت میں آ جائے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، تموتون کما تعیشون وتبعثون کما تموتون، تم جیسے زندگی گزارو گے ایسی ہی موت آئے گی۔ تموتون کما تعیشون، تمہاری موت اسی حال میں آئے گی جس حال میں تم نے زندگی گزاری ہے، فسق اور جسے کہیں کہ نافرمانی اور بغاوت میں، اور سرکشی میں، نبی کے سنتوں کا مذاق اڑاتے اڑاتے اور دین کا مسخرہ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، اور یہ امید کہ پھر ایمان پر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے، تموتون کما تعیشون، جیسی زندگی ویسے موت، وتبعثون کما تموتون، اور کل قیامت میں اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے جیسے تمہاری موت آئی تھی۔ تو یہ نعمت مادی روحانی طور پہ کہ اللہ ہدایت سے انس پیدا کر دے، ہدایت والوں کی صحبت مل جائے، نیکیوں سے تعلق ہو جائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے جہاں اور بہت دعائیں کیا کرتے، میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، ہم تو مولا کے دنیا کی بھی محتاج ہیں، آخرت کی بھی محتاج ہیں۔ میرے نبی کی دعائیں دنیا کے لیے بھی ہی، آخرت کی بھی۔ دنیا کی دعائیں اپنی حفاظت کے لیے نبی فرمایا کرتے، اللہم واقی کواقیۃ الولید، اللہ تو میری ایسی حفاظت کر جیسے ایک نومولود بچے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عاجزی ٹپک رہی ہے، اور کتنا عجز ٹپک رہا ہے، کتنا احتیاج ہے، اللہ تو میری ایسی حفاظت کرنا جیسے ایک نومولود بچے کی حفاظت کی جاتی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں، اللہم انی اسألک رضاک، اللہ مجھے تیری رضا بھی چاہیے، تیری رضا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، آج مانگنا نہیں رہا اللہ سے، مانگنا نہیں رہا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اس پہ اللہ ناراض ہوا کرتا ہے، اور جو اللہ سے مانگا کرتا ہے اور جتنا زیادہ مانگا کرتا ہے اللہ اتنا اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اللہ کے مانگنے میں گزرا ہے۔ مسنون دعائیں احادیث کی کتابوں میں مستقل باب ہے، باب الدعا، جس میں نبی سوتے بھی مانگ رہا ہے، اٹھتے بھی مانگ رہا ہے، گھر سے نکلتے بھی مانگ رہا ہے، گھر میں داخل ہوتے بھی مانگ رہا ہے، سواری پہ اترتے بھی، چڑھتے بھی، بازار میں جاتے بھی، آتے بھی، سبحان اللہ، مانگتا ہی نبی نظر آ رہا ہے، ہر وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا۔ تو میرے عزیزو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے،
وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، آنے والے حالات کے لیے بھی اگر حفاظت چاہتے ہو تو دعاؤں کا سہارا لے لو. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، یہ دعا ایسا بہترین ذریعہ ہے کہ جو حالات آ چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ کام آتا ہے، اور جو حالات آنے والے ہیں دعا ان کے لیے بھی ذریعہ ہے، اس سے بھی حفاظت کرے گا. دعائیں، اور پھر دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے ادعوا اللہ وانتم موقنون، جب بھی اللہ سے دعا کرو تو پورے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا کیا کرو. ہاں ایک نکتہ جو دعا کی قبولیت میں سب سے اہم ہے وہ ضرور پیش نظر رہے. دیکھیے، مخالف کیمپ میں بیٹھ کر دوسرے کیمپ والوں سے مدد مانگنا بڑی حماقت کی بات ہے. دوران جنگ سرحد کی دوسری طرف کھڑے دشمن سے کہہ دیا جائے کہ مدد کر لو، اسے نادانی کہی جاتی ہے. آج اللہ سے یہ بندہ اس کے نافرمانیاں کر کے دشمنی مول لیتا ہے، اور اس کے مخالف قوم میں حزب الشیطان، شیطان کے کیمپ میں بیٹھا ہے. حزب الشیطان، دو طاقتیں ہیں نا، حزب اللہ، اللہ کی جماعت، حزب الشیطان، شیطان کی جماعت. ہاں، یہ بیٹھا مخالف کیمپ میں ہے، اور پھر مدد مانگتا ہے. ہاں، جو پہلی شرط ہے دعا کی، بہت بنیادی شرط ہے، اللہ کے دوستوں کے کیمپ میں آ جاؤ. ہاں، پھر اسباب مانگنے نہیں پڑیں گے، انشاءاللہ اسباب جھولیوں میں آئیں گے. ہاں، پھر جھولیوں میں آئیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے پھر کوئی بندہ دعا کرے اور یقین سے کرے، ممکن نہیں کہ اس کی دعا رد ہو، بلکہ پھر تو اس کی دعا اتنی زوردار ہوتی ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء، دعا تو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. دعا تو پھر تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. ہاں، پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے دوستوں کے صف میں آ جاؤ. ایک آدمی ہاتھ بلند کرتا ہے، طویل سفر کرتا، یہ ہاتھوں کا بلند کرنا دعا کی قبولیت کے لیے ہے، طویل سفر بھی دعا کی قبولیت کے لیے ہے، اور پھر جزا فضا کر کے مانگتا ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے ملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، ہاں، اور اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کے اندر کے پیٹ کی غذا بھی حرام کی ہے. ہاں، پھر فأنى يستجاب لذلك، پھر کہاں ہے اس کے دعا. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے قحط سالی کے لیے ہاتھ اٹھا اور بار بار اپنے بچوں کے ساتھ نکل کر میدان میں پہنچے، فریادیں کرتے رہے، فریادیں. اللہ نے وقت کے نبی سے کہہ دیا انہیں کہہ دو کہ تمہارا جسم کا ہر اس جرم کے اندر مبتلا ہے، اور تمہارے پیٹوں کے اندر لقمہ حرام ہے، اور تمہارے ہاتھ ناحق خون سے آلودہ ہو چکے ہیں، تمہارا اس انداز میں نکلنا مجھے اور غضبناک کرتا ہے. تو میرے عزیزو، سب سے بنیادی شرط یہ ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دوستوں کے صف میں آ جائیں. وہ گناہ جو اللہ کے دشمن کیا کرتے تھے، سود اللہ کے دشمن کھایا کرتے ہیں. ہاں، اللہ کہتا ہے ان سے میری دشمنی، عداوت ہے، یہ میرے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں. بے حیائی فحاشی اور بدکاری کا یہ ماحول، یہ اللہ کے دشمنوں کی زندگیاں ہیں، اللہ کے دوستوں کی زندگیاں نہیں ہوتی. یہ بددیانتی اور یہ لقمہ حرام، یہ اللہ کے دوستوں کی زندگیاں نہیں ہیں، اللہ کے دوستوں کی زندگیاں نہیں ہیں. میرے عزیزو، یہ ایک ایسا ذریعہ ہے دعا کہ ہر آدمی اس ہتھیار کو استعمال کر سکتا، صرف شرط ہے اللہ کے دوستوں میں آ جاؤ. اور پھر اللہ کہہ رہا، اللہ امن یجیب المضطر اذا دعا، پھر کوئی آدمی اندر سے مانگے تو میں اس کی فریاد قبول کرتا ہوں، اور جب اللہ فریاد رسی کرے گا تو پھر کوئی راستہ نہیں روک سکتا. جب وہی طے کر لے میری زندگی بنانے کا، پھر کوئی نہیں بگاڑ سکتا.
جب وہی نوازنے کا فیصلہ کر دے پھر کوئی راستوں میں رکاوٹیں نہیں پیدا کر سکتا. اس لیے اس ہتھیار کو بھی استعمال کرنے کی عادت بنائیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگیں. ایک بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ کون سی دعا ہر وقت کرتے رہا کروں؟ کوئی ایسی مختصر سی دعا جو ہر وقت مانگتا رہا کروں اٹھتے بیٹھتے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. عفو پہلے اللہ معاف فرما دے. کیا مطلب؟ دوستوں کے کیمپ میں آ جا. اور اگلی بات والعافیت، اتنا بڑھیا جملہ ہے. سبحان عافیت، ایمان میں، صحت میں، اولاد میں، رزق میں، دنیا میں، آخرت میں. ایک لفظ میں کائنات آ گئی. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہ مجھے معاف فرما دے، میں تجھ سے معافی کا سوال کر رہا ہوں. والعافیت، اے اللہ دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرما. اس دعا کو دل کے گہرائیوں سے دھیان سے کرنا شروع کر دیں. اللہ رب العزت یہ بہت بڑا وسیلہ دیا ہے زندگی سنوارنے کا، آخرت سنوارنے کا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کے توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.